والوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح لوگوں کو یہ خون چوس رہے ہیں، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، تو یہ چند ایک باتیں تھیں ضروری جو میں آپ سے کر چکا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت باقی بچتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک دفعہ 3 یہودی اور 3 نصرانی آئے۔ یہودیوں کی تعداد بھی 3 تھی اور نصرانیوں کی تعداد بھی 3 تھی۔ آپ نے اس طرح کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ولیوں کو کتنا کمال عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اس طرح کیا کہ ان کے اوپر اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سخت انکار کر دیا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح کیا کہ ایک گھونٹ چند قطرے دودھ کے تو وہ ان کو دے دیے پینے کے لیے، ان کو پینے کے لیے۔ اب بھی یوں سمجھے کہ وہ نیچے نہیں گئے تھے، یعنی پورا معدے تک وہ نہیں، گلے کے اندر ہی تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ دودھ ہمارے پیٹ کے اندر گیا ہے اور سارے ادیان جو تھے، جتنے بھی دین تھے جس کے ہم معتقد تھے، سب کچھ ہمارے دل سے منسوخ، بالکل تختی لوح، دل قلب کی لوح جو ہے، دل کی جو تختی ہے، یہ بالکل صاف ہو چکی۔ اللہ اکبر، سارا کچھ جو کچھ محبت تھی نصرانیت کی، یہودیت کی، وہ ساری کیا ہو چکی، مٹ چکی۔ اچھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم جب تک تمہارے شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، تم مسلمان نہیں ہوئے، اور میں نے تم کو خدا تعالیٰ سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے دے دیا۔ پھر آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کو اپنے ہم نشینوں کا حال معلوم ہو گیا اور ان سے اسلام کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا کمال۔ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی، یعنی تمہارے جو امزاد تھے نا وہ بھی مسلمان ہو گئے، تمہارے امزاد بھی یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، یعنی میں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ مقدس سے تمہارے لیے ہاتھ پھیلائیں کہ یا اللہ یہ مجھے دے دے، یہ اسلام قبول کر لیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ میری دعا قبول فرمائی ہے، اور تمہارا یہ جو دودھ تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، اور سارے ادیان کی وہ طاقت جو کچھ تمہارے ذہن کے اندر تھا وہ مٹ گیا اور تم لوگ اسلام لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھیے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ، آپ سے کسی نے پوچھا، ایک دن آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اعمال کے متعلق آپ بتائیں، اعمال کے متعلق کہ کون سے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہیں یا قبولیت کے لحاظ سے وہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، یعنی سب سے زیادہ اعمال میں سے جو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ یعنی یہ بعض کتب کے اندر ہے، باقی جو اس طرح قلائد الجواہر کی روایت ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اتنا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال کو میں نے چیک کیا ہے، تمام اعمال کو میں نے دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے قریب کرنے والے اعمال ہیں وہ ہیں حسن اخلاق اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حسن اخلاق اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی حسن اخلاق، بندہ اخلاق کے ساتھ رہے، اچھے اخلاق والا بندہ، یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے قرآن اور سنت کے اندر، حسن اخلاق۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے در منصور کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی، یعنی نامہ اعمال جس وقت تولا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، تو سب سے زیادہ وزن رکھنے والی جو چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا، اعلیٰ درجے کے اخلاق ہوں گے۔ اور اعلیٰ اخلاق والے لوگ، اعلیٰ اخلاق کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو وہ رتبے عطا فرمائے گا جو صائم النہار لوگوں کو، یعنی روزہ رکھنے والے، قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے، ان کے درجے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اچھے اخلاق والوں کو عطا فرما دیتا ہے۔
اور ایک بزرگ ہی، ان کا نام ابھی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق روزی کا خزانہ ہے، یعنی جو بندہ بد اخلاق ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ اس کی روزی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک تو اس کو روزی کے بھی خزانے عطا فرماتا ہے، روزی کے بھی خزانے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس طرح ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق جو آپ کے زمانے کے، یعنی زمانے سے تھوڑا پہلے گزرے ہیں یا آپ کے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا فرمایا اس کے اوپر اب آپ نے غور رکھنا ہے۔ یہ ہیں شیخ ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی مجلس میں ایک دن اپنے اصحاب میں اولیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ کنہوں نے؟ شیخ ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی مجلس کے اندر ایک دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عن قریب عراق کے اندر ایک اجمی مرد ظاہر ہوگا، یعنی آپ کا تعلق چونکہ اصفہان ایران سے تھا نا، عجم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ فرمایا ایک اجمی مرد ظاہر ہوگا عن قریب عراق میں، مرد خدا ظاہر ہوگا، اور لوگوں کے نزدیک اس کا مرتبہ بڑا بلند ہوگا، اور اس کا نام ہوگا عبد القادر، اور اس کی سکونت ہوگی بغداد کے اندر، اور وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے، اور اس کے زمانے کے لوگ جلدی سے اس بات کو تسلیم بھی کر لیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ شیخ ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا۔ آگے بڑھیے، شیخ ابو محمد بن عبداللہ نے عبد الرحمن تفسنجی، انہوں نے کہا علی کرخی سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، انہوں نے کہا کہ یعنی یہ بہت سارے پوری سند ہے، تقریباً یہ جتنے بھی بزرگوں کے سند کے پیچھے نام آتے ہیں یہ سب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جوانی کے عالم کے اندر ہمارے شیخ تاج العارفین ابو الوفا کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت کو کلمونیہ آیا کرتے تھے۔ یہ کلمونیہ ایک مقام ہے، اس مقام کے اوپر شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب شیخ ابو الوفا ان کو دیکھتے، شیخ ابو الوفا ان کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اور حاضرین سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حاضرین سے کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اکثر ان کی خاطر چند قدم چل کر مرتے، اور اکثر ایک وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص جو ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا وہ کسی ولی اللہ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اور جب لوگوں نے آپ سے یہ بات بار بار سنی تو اس بارے میں ان کے مریدوں نے کہا، سوال کیا تو فرمایا اس جوان پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر عام اور خاص اس کا محتاج ہوگا، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا محتاج ہوگا۔ اور گویا میں اعلانیہ مجمع کے اندر یہ کہتا ہوا دیکھ رہا ہوں ان کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ سچا ہوگا، وہ سچا ہوگا، یعنی اعلان کر رہے ہوں گے، اور اس اعلان کے اندر یہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے، پس اولیاء اللہ کی گردنیں اس کے لیے جھک جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، صالحین کاملین کی گردنیں ان لوگوں کے لیے جھک جائیں گی، کیونکہ وہ اس وقت کا قطب ہوگا، اور تم میں سے جو شخص اس زمانوں کو پائے تو لازم ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کی خدمت کے اندر وقت گزارے۔ اللہ اکبر۔ آگے شیخ عقیل منجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دن سوال کیا گیا کہ اس وقت قطب کون ہے؟ شیخ عقیل منجی سے سوال کیا گیا کہ بتائیں اس وقت قطب کون ہے؟ تو کہا کہ اس وقت وہ مخفی ہے، قطب اس وقت کیا ہے؟ مخفی ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اور کوئی ان کو نہیں جانتا، ان کو نہیں جانتا، اور قریب ہے کہ یہاں ایک جوان ظاہر ہو، اور عراق اشارہ کیا عراق کی طرف، یعنی ابھی کا جو قطب ہے وہ تو مخفی ہے۔ یہ دیکھیں اولیاء اللہ کے مراتب ہیں، دیکھیں قطب، ابدال، قلندر، یہ ان کی اپنی اصطلاحیں قرآن اور سنت کی تو نہیں، یہ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، بے شک کریں، اس بات کے اوپر پکے نہیں ہیں ہم کہ یہ قرآن اور سنت کی اصطلاحیں، یعنی اولیاء اللہ جو ہیں تو یہ ان کے اپنے رکھی ہوئی اصطلاحیں ہیں ان کی۔ تو فرمایا عراق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جوان عجمی شیخ ہوگا، عجم سے اس کا تعلق ہوگا، اور لوگوں کے سامنے بغداد کے اندر کلام کرے گا،
اور اس کی کرامت کو خاص اور عام لوگ پہچانیں گے، اور وہ اپنے وقت کا قطب ہوگا اور کہے گا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور اولیاء کرام اپنی گردنیں ان کے سامنے رکھ دیں گے، اور اگر میں اس کے زمانے میں ہوتا تو اپنے سر کو اس کے لیے رکھتا، اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جو شخص اس کی کرامت کی تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو نفع عطا فرمائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے، فرما میں ہوتا تو میں اپنا سر رکھ دیتا، یعنی میرا سر ہوتا، اور حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدمین طیبین۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، اس سے بھی آگے۔ اچھا، یہ چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تھوڑا لمبا ہے، بہرحال مختصر میں آپ کے سامنے چلو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابی یسرون التمیمی شافعی نے دمشق میں 850 میں کہا، اور میں نے کہا کہ میں نے جوانی کی حالت میں علم کی طلب میں بغداد کی طرف کوچ کیا، بغداد گیا جوانی کی حالت میں، اور ابن سقا ان دنوں میں مدرسہ نظامیہ کے اندر میرا رفیق تھا۔ ابن سقا کیا تھا؟ میرا رفیق تھا اور ہمدرس تھا، اور ہم عبادت کرتے اور صالحین کی زیارت کیا کرتے تھے، یعنی علم بھی حاصل کرتے تھے، اس کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے اور صالحین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو بغداد میں ایک شخص تھا ان دنوں کے اندر جسے غوث کہا جاتا تھا، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی نسبت یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ چاہتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں چھپ جاتے ہیں۔ تب میں نے اور ابن سقا اور شیخ عبد القادر جیلانی نے، یعنی جس کو غوث کہا جاتا ہے وہ عبد القادر جیلانی نہیں تھے، کوئی اور شخص تھا کہ جس کو غوث کہا جاتا تھا۔ تو ابن سقا یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ابن سقا کو بھی میں نے لیا اور شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی میں نے ساتھ لیا، کہ جو ان دونوں جوان تھے، ان کی زیارت کا ہم نے قصد کیا۔ ابن سقا نے راستے میں کہا کہ آج میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ تین ساتھی ہیں نا جن کا میں نے نام لیا ہے نا، تو ابی یسرون التمیمی شافعی۔ اچھا، یہ کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ابن سقا بھی ہیں اور عبد القادر جیلانی بھی ہیں، اور ہمارا ارادہ کیا تھا کہ وہ جس شخص کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، غوث کہا جاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو جس وقت کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے، تو یہ شخص یعنی ابن سقا کہنے لگا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، اور میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ جواب کیا دیتے ہیں۔ یعنی پہلے شخص نے کیا کہا؟ پہلے شخص نے یہ کہا کہ میں سوال کروں گا اور وہ چپ ہو جائیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے، یعنی اپنے علمی گمانڈ کے اندر وہ تھے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں خود بزرگ، یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو میں سوال کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ تب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں ان سے کوئی سوال کروں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ عبد القادر جیلانی کا معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ ان سے میں کوئی سوال کروں۔ میں کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا ان کی خدمت پاک کے اندر جاؤں گا، ان کی خدمت پاک کے اندر جاؤں گا اور جا کر ان کی زیارت کروں گا، ان کی خدمت کروں گا۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ان کی خدمت کے اندر پہنچے تو ان کو مکان میں نہ دیکھا، پھر ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھے تھے۔ تب انہوں نے ابن سقا کی طرف غصہ سے دیکھا اور کہا تجھے خرابی ہو، تو ایسا مسئلہ پوچھتا ہے کہ جس کا مجھے جواب نہ آئے، سن وہ مسئلہ جو تو پوچھنا چاہتا ہے وہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے، اور بے شک میں دیکھتا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے اندر بھڑک رہی ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ عبداللہ کیا تم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتے ہو کہ تم دیکھو میں اس کا کیا جواب دوں؟ وہ مسئلہ یہ اور اس کا جواب یہ، اور کہتے ہیں کہ تیری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تیرے کانوں تک پہنچ گئی ہے، دنیا تیرے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر شیخ عبد القادر کی طرف دیکھا اور ان کو اپنے قریب کیا اور ان کی تعظیم کی اور ان سے کہا اے عبد القادر، تم نے ادب کی وجہ سے خدا اور رسول کو راضی کیا، گویا میں تم کو بغداد میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پکار کر کہہ رہے ہو کہ یہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے، اور گویا کہ میں تیرے وقت کے اولیاء کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تیرے جلال کی وجہ سے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے، پھر ہم سے اسی وقت غائب ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو حال ہے خدا کے نزدیک وہ تو سب کو ہی معلوم ہے، یعنی سب کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے۔ عام لوگ، خاص لوگ ان کے پاس آتے ہیں
اور ان کے اوپر خدا کا خاص فضل ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے۔ اور ابن سقا کا یہ حال ہوا کہ شرعی علوم کے اندر مشغول ہوا، حتیٰ کہ اپنے بہت سارے اہل زمان سے وہ کیا ہوا، فائق ہو گیا، اور تمام علوم کے اندر وہ مناظرے کیا کرتا تھا اور بڑا فصیح اور بلیغ تھا۔ تو خلیفہ نے اس کو اپنا نائب اور مقرر کیا اور شاہ روم کی طرف بھیجا۔ اس کو شاہ روم نے یہ دیکھ کر کہ یہ جامع عالم فصیح ہے متعجب ہوا اور عیسائیوں کو جمع کیا، انہوں نے اس سے مناظرہ کیا تو اس نے سب کو چپ کروا دیا۔ تب بادشاہ نے بڑی اس کی عزت کی، پھر بادشاہ کی لڑکی دیکھی تو اس لڑکی کے عشق کے اندر مبتلا ہو گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم اس طرح کرو کہ اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نصرانیت قبول کرتے ہو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ پھر ابن سقا نے اس کو غوث پاک کا کلام یاد کرایا اور جان لیا کہ یہ مصیبت اسی سبب سے ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میری حالت یہ ہوئی کہ میں دمشق کی طرف آیا اور سلطان نور الدین ملک شہید نے مجھ کو بلایا اور اوقاف پر مجبور کیا اور اس کا حاکم ہو گیا اور دنیا مجھ پر بہت سی آئی، سو ہم تینوں کے بارے میں حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سچا ہوا۔ دیکھیں اتنی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑا سا میں نے خود عبارت اس لیے پڑھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ان کی اپنی سوانح عمری ہے، اسی کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہی کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ سادی سی بات یہ کہ یہ تین بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، تین لوگ ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی ان کا بھی طالب علمی زمانہ تھا، ابن سقا تھا اس کا بھی طالب علمی زمانہ تھا، اور تیسرے جو بزرگ عبداللہ ہیں ان کا بھی طالب علمی زمانہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، اور جس کو غوث کہا جاتا ہے، ولی کہا جاتا ہے، ابن سقا کہنے لگا میں جا کے سوال کروں گا اور ایسا سوال کروں گا کہ جواب دینے کی جرأت ہی نہیں ہوگی، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سوال کروں گا اور دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کروں گا، صرف اس اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا، ان کی خدمت کروں گا۔ تو پس اس اللہ کے ولی نے ان تینوں کے متعلق بتا دی، فرما تیری بے ادبی کی وجہ سے جا تو کفر کے اندر پہنچ گیا ہے۔ اور واقعی پھر وہ جس وقت روم کے عیسائیوں سے اس نے مناظرہ کیا، بادشاہ کی لڑکی کے اوپر اس کی نگاہ پڑی تو کیا ہے کہ اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور اس کو کہا کہ عبداللہ کو کہا کہ چلو تیری بے ادبی اتنی نہیں ہے، تھوڑی ہے، لہذا تیری میں دیکھ رہا ہوں کہ کانوں کی لو تک دنیا پہنچ گئی ہے۔ اور واقعی وہ کہتے ہیں کہ علم کے اندر میں نے بڑی طاقت حاصل کی ہے، لیکن آخر کار اوقاف والوں نے مجھے مجبور کر کے گورنمنٹ کی نوکری میں کرنے لگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ تیرے ادب کی وجہ سے جا خدا نے تجھے بڑا مرتبہ عطا کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر تو کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ولی تیری اس بات کو تسلیم کر کے اپنی گردنیں تیرے سامنے جھکا دیں۔ لہذا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق اور باقی دونوں کے متعلق اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عدی بن شیخ ابو البرکات صخرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا شیخ عدی بن مسافر سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ متقدمین مشائخ میں سے کسی نے کہا ہو کہ سوائے عبد القادر جیلانی کے کہ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کا دعویٰ صرف اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے۔ تو کہا کیا وہ اس بات کے مامور تھے؟ فرما ہاں وہ اس بات کے مامور تھے، یعنی اپنی زبان سے انہوں نے نہیں کہا، غیبی اشارہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے نانا جان حضور محمد مصطفیٰ کی طرف سے صلی اللہ تعالیٰ، ان کی طرف سے غیبی اشارہ تھا، مامور تھے یہ کہنے کے اوپر، یعنی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا۔ اپنی طرف سے دیکھیں نا، کوئی بندہ نہیں کہتا میں غوث ہوں، میں قطب ہوں، میں ابدال ہوں، میں قلندر ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں بڑا ستھرا ہوں، مزکی ہوں۔ ظاہری سی بات ہے، قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی بیان خود نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے پاکیزہ کون ہے، اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو، اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولی اپنی پاکیزگی خود بیان نہیں کرتے، انہوں نے وہی کچھ کہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی ان کو اجازت دی گئی تھی، جتنی آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف سے ان کو اشارہ ملا تھا۔ تو یاد رکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، یہ کس وجہ سے ارشاد فرمائے تھے کہ ان کو باقاعدہ اس چیز کا حکم ملا تھا، مامور تھے وہ۔ آگے بڑھیے، ابو الثناء محمود بن احمد کردی حمیدی عملی، انہوں نے فرمایا کہ 620 میں کہ جب شیخ عبد القادر نے یہ کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے،
تو اس کے بعد جتنے اولیاء، ابدال، اوتاد ان کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے، یعنی اپنی ممبر کے اوپر بیٹھ کر بغداد کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اعلان کر دیا کہ میرا جو قدم ہے تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کے بعد جو لوگ بھی ان کی خدمت پاک کے اندر حاضر ہوتے کیا سلام کرتے؟ السلام علیک یا ملک الزمان، اے تمام زمانوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں ہمارا سلام ہو۔ السلام علیک، سلام ہو تم پر امام المکان، اے قاسم بامر اللہ، اے وارث کتاب اللہ، اے نائب رسول، اے وہ شخصیت کہ جس کا معاہدہ آسمان اور زمین میں ہے، اے وہ کہ اس وقت میں تمام اولیاء اس کی عیال ہیں، اس کی نگرانی کے اندر ہیں، اے وہ شخصیت کہ جس کی دعا سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اے وہ کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جانوروں کو دودھ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی برکت ہوتی ہے۔ یعنی زمانے کے دیکھیں نا اکابر اولیاء اللہ، اکابر اولیاء اللہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوتے اور سلام کیا کرتے؟ اے زمانے کے امام سلام، اے امام المکان سلام، نائب رسول، نائب کتاب اللہ، مامور من الرسول، حضور علیہ السلام کی طرف سے حکم دیے ہوئے، اے وہ شخصیت کی جس کے طفیل اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتارتا ہے، اے وہ شخصیت کہ جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مکان ہے۔ اچھا، اب ان کی بزرگی کی طرف دیکھیں، ذرا غور کریں، ان کی بزرگی کے اوپر نگاہ ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی، بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں۔ اب اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بزرگی کیسی تھی کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا میرے بعض بندے ایسے ہیں جو مجھے دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں، میرا شوق رکھتے ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس نبی نے کہا کہ خداوند ان کی علامت کیا ہے؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کی علامت کیا ہے؟ تیری طرف دیکھنے والے تو ان کی طرف دیکھ، تجھ سے محبت کرنے والے اور تو ان کی طرف سے ان سے محبت کرتا ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا ان کی علامت یہ کہ آفتاب کے غروب کو وہ ایسا دوست رکھتے ہیں جیسے جانور اپنے گھونسلوں کو، کہ جب رات پڑ جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، سورج غروب ہوتا ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جیسے ان کی عید ہو گئی، اتنا وہ خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح یعنی پرندے اس طرح نا شام کے وقت تھکے آ رہے ہیں، اب ان کو اپنا گھونسلہ محبوب ہوتا ہے کہ اب سارا دن وہ رزق کی تلاش کے اندر کبھی ایک درخت کے اوپر کبھی دوسرے درخت کے اوپر بچوں کے لیے، اب شام ہو گئی، تھک گئے ہیں، تو اب وہ کیا ہے، جس طرح ان کو اپنا گھونسلہ محبوب ہوتا ہے، اور جس طرح سارا دن نوکری کرنے والے، سارا دن کاروبار کرنے والے، سارا دن کام کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، ان کو شام کے وقت جس طرح سورج غروب ہو جاتا ہے اور ان کو اپنا گھر محبوب ہوتا ہے کہ اب چونکہ تھک گئے ہیں، اب بستر کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، تو فرمایا ان لوگوں کو اس طرح عید ہوتی ہے، یعنی رات کے وقت کو، غروب آفتاب کو وہ اس طرح پسند کرتے ہیں کہ جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں کو پسند کرتے ہیں یا انسان اپنے مکانوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح فرش بچھائے جاتے ہیں اور ان کو بند لگائے جاتے ہیں، دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت کرتا ہے اور وہ مردان خدا اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے چہرے کو فرش بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو مجھ سے راز اور نیاز کی باتیں کرتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو مجھ سے راز اور نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ چلاتے ہیں، روتے ہیں، آہیں مارتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مجھے اپنی قسم مجھے اپنی قسم اللہ تعالیٰ فرما میں پھر کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان میں یعنی ان کے بدن کے اندر اپنا نور ڈال دیتا ہوں، ان کے وجود کے اندر کیا کرتا ہوں؟ اپنا نور ڈال دیتا ہوں، یعنی پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، جس طرح وہ بخاری شریف کی روایت مشہور میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، یعنی فرائض نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اللہ
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یعنی اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ، اب وہ الفاظ کوریکٹ میں نہیں دہراتا کہ اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھیں کہ جیسا اس کی شان کے لائق کے قدموں کے ساتھ چل کے جاتے ہیں، یعنی کیا ہے، بدن تو ظاہری ان کا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کے نور سے ہیں، اس لیے قریب اور بعید کے فاصلے مٹ جاتے ہیں، قریب اور بعید کے۔ یہاں پر دیکھیں نا، میں اپنی آنکھ سے، آپ دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھ سے، تو یہاں سے دیوار کے پار آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں تو وہ دیوار سے پار کیا، وہ نگاہ اوپر اٹھاتے ہیں، لوح محفوظ تک ان کی نگاہیں چلی جاتی ہیں، وہ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو تخت و صراط تک ان کی نظریں چلی جاتی ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے بدن کے اندر کیا کرتے ہیں، اپنا نور ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانیاں کہ وہ رات کے وقت کو کیوں محبوب رکھتے ہیں کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہو اور وہ اپنے دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی، اپنا مددگار، اپنا دوست، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چن لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ اور عبد الوہاب شعرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت یعنی اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا قدم اسی جگہ کے اوپر رکھتا ہے جہاں پر قدم اللہ تعالیٰ کے رسول نے رکھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی کا قدم اسی جگہ کے اوپر پڑتا ہے، یعنی وہ کامل اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ سے مروی روایت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غنیت الطالبین کے اندر نقل کیے اور بہقی شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عائشہ نے حضور سے سوال کیا ام المؤمنین نے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، صاحب مجالس کون ہیں، یعنی کن لوگوں کی ہم صحبت اختیار کریں، اللہ کے نیک بندے کون ہیں جن کی صحبت ہم اختیار کریں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، اور جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو تمہیں آخرت یاد آ جائے، اور فرمایا جب ان کے چہرے کے اوپر تمہاری نگاہ پڑے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یاد آ جائے۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، ان کی مجلس کے اندر آپ بیٹھیں گے، مجلس کے اندر آپ بیٹھیں گے تو گفتگو کریں گے تو قال اللہ قال الرسول ہی کریں گے، تو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہوگا، ان کا کوئی کھانا پینا، کوئی عمل تم دیکھو گے، تمہارا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا، تم کہو کہ میں آخرت خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، اور جب ان کے چہرے کے اوپر تمہاری نگاہ پڑے گی تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یاد آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کی، نیک لوگوں کی نشانی، اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے روپ کے اندر وہ گیٹ اپ بنا کے اوپر جبہ کو آ جاتے ہیں، دل اندر سے ان کے جھگڑالو ہوتے ہیں، بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پہچانیں۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کے، نیک لوگوں کے روپ کے اندر کوئی شیطان آ جائے تو اس کو آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ جب آپ کو علامت معلوم ہوگی، اور علامت کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ان لوگوں کی علامات کیا ہیں۔ ہاں، وہ سود نہیں کھاتے، وہ آرام نہیں کھاتے، وہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے، بہنوں بیٹیوں کا حق نہیں دباتے، وہ انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دیتے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتے، وہ لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگاتے، وہ لوگوں کے اوپر شرک کے فتوے نہیں لگاتے، وہ لوگوں کے اوپر دیگر جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں وہ فتوے نہیں لگاتے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ یعنی موجودہ جو مولویت ہے، فریشر گروپ ہے، یہ تو لوگوں کو نکالتے ہیں نا اسلام سے، او بڑے بڑے دروازے انہوں نے رکھے ہوئے، باہر جاؤ اسلام سے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بڑے دروازے رکھے ہوتے ہیں اسلام کے اندر لوگوں کو داخل کرنے کے لیے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کب معلوم کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا، کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے شہر میں 10 سال کا تھا، اپنے گھر سے نکلتا تھا، 10 سال کا تھا، اپنے شہر کے اندر گھر سے نکلتا تھا، مکتب کو جاتا تھا، تو میری مکتب کے جو لڑکے تھے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ یعنی جس طرح اسٹوڈنٹ جاتے ہیں نا سکول کے اندر مدرسے پڑھنے کے لیے، اس طرح میں پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے جو ہم کلاس ہوتے تھے، کلاس فیل، وہ کہتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو، بٹھاؤ اس کو۔ پھر ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کو میں اس دن پہچانتا تھا، اس نے فرشتوں سے اس دن سنا، وہ یہ کہتے تھے، ایک نے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے؟
اس نے کہا کہ یہ لڑکا وہ ہے کہ عنقریب اس کی بڑی شان ظاہر ہوگی، یہ دیا جائے گا اور روکا نہیں جائے گا، قدرت دیا جائے گا اور محجوب نہ ہوگا، اور اس سے کوئی مکر نہیں کر سکے گا۔ پھر میں نے اس شخص کو 40 سال کے بعد پہچانا تو وہ اس وقت کا ابدال تھا۔ میں اس وقت اپنے گھر میں بچہ تھا، جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو کہنے والے کو سنتا، وہ مجھے کہتا مبارک کدھر جا رہے ہو؟ تب میں ڈر کر بھاگتا اور اپنی ماں کی گود کے اندر میں جا کے چھپ جاتا، اور میں اب یہ بات اپنی خلوت میں سمجھتا ہوں۔ فرما کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں سفر میں تھا، یہاں تک کہ کہنے والے کو سنتا تھا، مجھے کہتا تھا اے عبد القادر میں نے تم کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ میں آواز سنا کرتا تھا اور کہنے والے کو دیکھتا نہیں تھا۔ مجاہدہ کے دنوں میں مجھے اونگ آتی تو میں سنا کرتا تھا کوئی کہتا اے عبد القادر ہم نے تم کو سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور بے شک ہم تمہارے اس وقت دوست تھے جب تم کوئی شے نہ تھے، اور جب تم کوئی شے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کبھی تم نے بھولنا نہیں۔ یعنی بچپن کے اندر ہی جس وقت آپ سکول کے اندر جاتے تھے، کیا کو ذرا خاموش رہ گیا، فرما بچپن کے اندر جس وقت میں اس طرح مکتب کے اندر جاتا تھا، مکتب یعنی بچپن سے یہ اس طرح تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولایت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی زبان کے اوپر جاری کر دیا، اور فرماتے پھر مجھے یہ اشارات ملتے رہتے تھے، کبھی نیند آتی تو کہا جاتا ہم نے تمہیں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیلتا تھا تو آواز آتی تھی ہم نے تمہیں کھیل کے لیے پیدا نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ جو چنے ہوئے تھے۔ یعنی دیکھیں نا، دو ہی شخصیات ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذین اوحینا الیک وما وصینا بہا ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا بہ۔ آگے کیے آگے پڑھنا اور ہوگے ہاں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہاں، بعض لوگ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو اپنی مرضی سے چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یعنی ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور ایک ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کی محنت کی وجہ سے۔ وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر ان کو اس راستے کے اوپر چلا دیتا ہے، اور اللہ ان کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہی دو بندے ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے جس طرح انبیاء ہوتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبوت محنت سے تو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے رسالت کس مقام کے اوپر رکھنی ہے۔ یعنی بہت سارے بزرگوں کے متعلق یہاں پر حضرت غوث پاک نے بھی ایک شخص کے متعلق غالباً عدی بن مسافر کے متعلق فرمایا، کوئی اور بزرگ کے فرماتے ہیں محنت سے اگر کسی کو نبوت مل سکتی